اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ 3 ایسے بڑے گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 3 گناہ کبھی بھول کر بھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور اکثر لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، یہ وہ گناہ ہیں جن کی بخشش ہی نہیں۔ بے شک 3 ایسے بڑے گناہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور پہلے نمبر پر ہے حقوق العباد۔ نبی اکرم نے فرمایا، ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے حقوق کے حق کے بدلے مظلومے کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کا مفلس شخص جو بہت سی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اگر ان میں سے ہم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا دل توڑنا، اور دل توڑنے کی کوئی ایسی خاص وجہ ہونی چاہیے، لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے بلا وجہ کسی کا دل دکھاؤ تو ایسی جگہ پر کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ بندہ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کے دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کے دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مر جاتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، اور نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ وہ جی سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے روز محشر اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اس کے مقدر میں دوزخ کو لکھ دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ دنیاوی زندگی میں بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو اگر کسی نے شرعی طور پر کسی کا دل دکھایا، مثلا کسی بیٹے نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بھائی نے بھائی کا دل دکھایا ہے، پڑوسی کے سامنے اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کرنا اور اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، تو وہ بندہ بہت سخت گناہ کا مرتکب ہے۔ دیکھنے میں کتنے معمولی گناہ ہیں، لیکن اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے
قیامت کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یہ چیزوں کا دکھاوا تکبر کی علامت ہے۔ مردوں کو ٹخنے کھولنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ٹخنے ڈھکے ہوں تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم نے فرمایا جو تکبر کرے گا قیامت کے دن چونٹی بنا کے چلایا جائے گا۔ اگر اللہ آپ کو کسی چیز سے نواز رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ ایڑی مار کر چلنے لگو۔ اور نمبر 2 پر اللہ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس دنیا میں دنیا والوں کو درس اور نصیحت بھی ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کر سکے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیر سکے، ان کو کھلانے پلانے اور دیکھ بھال کرنے میں کوتاہی نہ کر سکے، خاص طور پہ جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل خیال کرے۔ نمبر 3 پر اللہ کے رسول نے فرمایا شرک کرنے والا نبی کریم کی احادیث اور قرآن پاک سے واضح ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے 10 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے تو ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے تاکہ ہم قیامت کے دن ہم جنت کو پا سکیں۔ ہمیں چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سائے میں رکھے۔